صحیفہ کاملہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا جب آپ پر کوئی زیادتی ہوتی یا ظالموں سے کوئی ناگوار بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کی تشریح: ہر مذہب و ملت اس پر متفق ہے کہ ظلم و جور انسانی سیرت کے دامن پر ایک بدنما دھبہ ہے، اور ظالم اپنی خو خصلت کے لحاظ سے انسانی صفت میں کھڑا کیے جانے کی بجائے حیوانی صف میں کھڑا کیے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ اور اس سے زیادہ بہیمانہ خصلت کا اور کیا مظاہرہ ہوگا کہ انسان طاقت کے بلبوتے پر عاجزوں اور ناتوانوں کو ستائے اور دولت و اقتدار کے نشے میں کمزور و دل شکستہ لوگوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنائے۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے فرزند، اس عاجز و بے کس پر ظلم کرنے سے ڈرو جو تمہارے مقابلے میں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا۔ ظلم ایسا سنگین جرم ہے جو عفو درگزر کے قابل ہے ہی نہیں، کیونکہ خداوند عالم ان گناہوں کو تو بخش سکتا ہے جو خود اس کی ذات سے متعلق ہوں، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اس وقت تک بخشے نہیں جا سکتے جب تک صاحب حق خود نہ بخشے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: اور وہ گناہ کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ ظلم کے برے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس طرح کہ ظالم کبھی پھلتا پھولتا اور کامیاب و کامران نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: ظالم کبھی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کرتا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ظلم کے نتیجے میں نعمتیں چھن جاتی ہیں اور آخرت میں بھی مورد عذاب و گرفتار عذاب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: گرفت ان لوگوں کی ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق شر و فساد کرتے پھرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان سختیوں سے کہیں زیادہ سختیوں سے دوچار ہوگا جو دنیا میں اس نے مظلوم و بے کس افراد پر روا رکھی تھیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مظلوم اپنی مظلومیت و ستم زدگی کا صلہ دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ دنیا میں اس طرح کے لوگ ظالم سے نفرت کرتے ہوئے مظلوم کو دل و جان سے چاہنے لگتے ہیں، اور ان کی ہمدردیاں اسے حاصل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مظلومیت کی بنا پر اس کی فریاد کو سنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے: ظلم سے ڈرو کیونکہ مظلوم کی پکار سب سے پہلے آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور آخرت میں اسے بلند سے بلند درجات حاصل ہوں گے، اور وہاں پر مظلومیت کے متاع گراں بہا کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ چنانچہ ربیع البراز محشری میں ہے کہ جب حجاج نے ایک بے گناہ شخص کو سولی پر لٹکایا تو عامر ابن بہدلہ تڑپ اٹھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا: پروردگار، یہ ظالموں کو ڈھیل دینے ہی کا نتیجہ ہے کہ مظلوم اس طرح تختہ دار پر کھینچے جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا، مگر اسی رات خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ مظلوم حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت کے طبقہ اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ غیب سے آواز سنی: ظالموں کو ڈھیل دینے اور میرے حلم اختیار کرنے ہی نے مظلوموں کو اس بلند ترین درجے پر پہنچایا ہے۔ ہر مظلوم کی آخری امید گاہ اللہ کی بارگاہ ہوتی ہے، جہاں وہ گڑ گڑاتا اور ظالموں کے پنجوں سے چھوٹنے کی التجا کرتا ہے۔ اس موقع پر دعا کا اندازہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی یہ دعا ایک بہترین نمونہ و مثال ہے جس میں صبر و رضا اور توکل الی اللہ کی تعلیم اور ثواب آخرت اور نصرت الہی پر یقین کے ساتھ مظلوم
کی نفسیاتی کیفیت کی ترجمانی بھی ہے، کیونکہ یہ اس مظلوم و ستم رسیدہ کی دعا ہے جس کی پوری زندگی مظلومیت و ستم زدگی کی ایک مسلسل داستان تھی، جو ظلم سہتے رہے مگر ظلم کا جواب ظلم سے دینا گوارا نہ کیا، جور و ستم کا تختہ مشق بنے رہے مگر صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور کرب و اضطراب کے شعلوں میں پھونکتے رہے مگر زبان کو شکوہ و شکایت سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ اگر زبان پر حرف شکایت آتا ہے تو یہ کہہ کر اے اللہ میں تیرے سوا کسی سے گلہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالی سے شکایت آئین صبر و تحمل کے منافی نہیں ہے بلکہ عبودیت و نیاز مندی کا ایک مظاہرہ ہے، اور خاصان خدا کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے اپنا دکھ درد بیان کرتے اور اپنی بے تابیوں اور بے قراریوں کا اظہار کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی ارشاد ہے، میں صرف اللہ تعالی سے اپنے غم و اندوہ کا شکوہ کرتا ہوں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ میں دکھیا ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ مظلومیت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلوم اپنی ستم زدگی و بیچارگی کی داستان دہرائے اور دوسروں کی ہمدردیوں کا سہارا ڈھونڈے، مگر یہاں صبر و ضبط دوسروں کے سامنے زبان کھولنے سے مانے ہے، اس لیے اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں جو ان شکموں کا سننے والا ہے، اور اسی کے ظلم و جور کے شکنجوں کو توڑنے کی التجا کرتے ہیں جو انہیں توڑ کر نکال لے جا سکتا ہے۔ پھر عموماً ستائے جانے کے بعد انتقامی جذبات مشتعل ہو جایا کرتے ہیں، اور دشمن کی تباہی و بربادی کی خواہش زبان پر آئے بغیر نہیں رہا کرتی، مگر اس دعا میں بھی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کینہ توزی اور بدخواہی کے جذبات کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ ظالم کے بارے میں کچھ چاہتے ہیں تو یہ کہ وہ ظلم سے کنارہ کش ہو جائے اور میرے دل صد پارہ پر ظلم کے آشیانے تعمیر نہ کرے۔ رہی ظالم کی پاداش تو اسے اللہ تعالی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے، خواہ دنیا میں انتقام لے یا آخرت میں، البتہ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان ظلموں کے جھیلنے کے صلے میں اپنی خوشنودی اور رضامندی عطا فرمائے اور ظلم و استبداد کے تمام ترکش خالی ہو جائیں، مگر اللہ تعالی کی ناراضی سے دوچار ہونا نہ پڑے، کیونکہ دنیا کی ہر تلخی اور ناگواری کو برداشت کیا جا سکتا ہے مگر اس کی ناراضی کے نتیجے میں جس یاس و قنوطیت سے دوچار ہونا پڑے گا وہ ناقابل برداشت ہے۔